بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کل شروع کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سچی توبہ کی توفیق دی اور عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف رجحان اور میلان ہوا اور مخلوق کا عشق دل سے نکل گیا، خالق کا عشق پیدا ہو گیا، تو پھر آپ راہ خدا میں آپ نے خوب سفر طے کیا، اس حد تک کہ 1 سال پیدل حج کو جاتے، سال بھر میں بمشکل پہنچتے تھے، دوسرے 1 سال میں جہاد کرتے راہ خدا میں، کیونکہ ان دنوں اسلام مائل عروج تھا، فتوحات کافی ہو رہی تھیں، آج کا دور نہیں تھا کہ ہم مسلمان ہر جگہ مار کھا رہے ہوں، تو آپ اور اس زمانے میں لام بندی لازمی بھی نہیں تھی کہ جس طرح فوج ہے، بلکہ خود ذوق اور شوق سے لوگ جہاد میں شامل ہوتے تھے، ثواب سمجھ کر۔ اب تو اگر ہماری مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بھی نہ نکلے، یہ سب تنخواہوں اور مراعات کے مارے ہوئے فوج میں جاتے ہیں، کہنے کو پھر یوں ہی کہیں کہ میں وطن پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اتنی غیر مہذب قوم ہے کہ میں وطن پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں، یہ جہاد ہے ہی نہیں سمجھے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو ہندو بھی اپنے وطن پر جان قربان کرنا چاہتا ہے، چینی بھی اپنے وطن پر جان قربان کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نعرہ غیر اسلامی نعرہ تھا جو پرویز مشرف نے لگایا تھا کہ پاکستان پہلے، یا ہمیں پچھلے دنوں پہ انٹرویو میں کہہ رہے ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں دوسرے ملکوں سے کیا، افغانستان سے ہمیں کیا، اور اس پر یہ تنقید کر رہے تھے کہ طالبان کا قول ہے کہ افغانستان کا جہاد علیحدہ نہیں ہے اور پاکستان کا جہاد علیحدہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جہاد علیحدہ نہیں بلکہ عالم اسلام کا جہاد ایک ہی جہاد ہے، ان کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور جو قرآنی تعلیمات کی صراحتاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور مولوی حضرات بھی سب کچھ جان کر بھی انجان بنے ہوئے۔ اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کفر ملت واحدہ ہے اور اسلام ملت واحدہ ہے، مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اور مسلمان پریشانی اور تکلیف میں اور کفار کے نرغے میں ہو تو تمام عالم اسلام پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہی تو ایک اخوت اسلامی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی، انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایماندار بھائی ہیں۔ تو جب تم نے افغانستان کا علیحدہ جہاد اور پاکستان کا اپنا جہاد ہے، اور یہ پاکستانی طالبان ان کی مدد نہ کریں اور وہ ان کی مدد نہ کریں، بلکہ یہ بھی ایک نعرہ ہے ہم افغانستان کے طالبان کے جہاد کو تو جہاد مانتے ہیں لیکن پاکستان کے جو طالبان ہیں ان کے جہاد کو جہاد نہیں مانتے، ان کو کیا ضرورت ہے ادھر جا کر مدد کرنے کی؟ میں کیا کروں، کیا بتاؤں؟ اس کی وجہ یہ کہ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ یہ یزیدی لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اگر ہم حسینی ہیں نا، میں نے رات بات کو ذرا کھول کر زیادہ نہ بیان کیا، میں نے کہا کیا کیا جائے، سب سے پہلے تو ہمیں ان کے خلاف جہاد ضروری ہے، لیکن کون کرے؟ ہم تو خود ان کے ساتھ ہیں۔ تو طالبان جو ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک جہاد کر رہے ہیں، یہ بات بڑی کڑوی ہے، لیکن دیکھو نا جی، جو کافر کا دوست ہے آپ خود بتائیں، کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تو پھر کھرا اسلامی قرآنی نظریہ تو یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی مصلحتوں کا اسلام لیے پھرتے ہیں،
اور اب قرآن اسلام پر آپ کا ایمان ہی کو نہیں رہ گیا۔ وہ شعر کہاں گئے جو آپ اپنے مطالعہ پاکستان کے اندر بچوں کو کل تک رٹوایا کرتے تھے؟ اب غالباً وہ نہیں ہے کہ وہ جو شعر تھا مولانا ظفر علی خان کا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا کیا تھا وہ شعر کے، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو اگر مطلب اس کا کیا ہوگا، کابل میں کسی کو کانٹا بھی چبھے تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے۔ تو ان بنیادوں پر تم نے پاکستان حاصل کیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان مسلم لیگ کے ہی رہنما تھے نا، اور پھر یا ان کو غلط کہہ دو، پھر نظریہ پاکستان ہی غلط کہہ دو، پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ کیوں جی؟ پھر تمہارے ساتھ دھوکھا سب سے پہلے، پھر میں کیا کہوں، تمہارے مسلم لیگی زعماء نے کیا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، کانگریس والے مولوی ٹھیک کہتے ہیں، یہ انگریز کا کاشت کردہ پودا تھا جو پروان چڑھا اور پاکستان کی شکل میں یہ نمودار ہوا، اور تاکہ اس بر صغیر کے اندر دو قومیں بنا کر جائیں جو آپس میں لڑتی رہیں اور ہمارا اسلحہ بکتا رہے اور ہماری اجارہ داری، ان دو بلیوں کے لڑنے سے بندر جو ہے وہ ثالث بنا رہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پالیسی نہیں انگریز کی تو پھر یہاں تو یہ محمد علی جناح لیڈر ہو گیا تھا۔ ویتنام میں کیا ہوا، جب وہاں سے بھی نکلا امریکہ تو جنوبی ویتنام شمالی نے ویتنام دو بنا کر نکلا، اور جب جرمنی سے یہ نکلے تو مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی بنا کر نکلے۔ تو وہ دیوار برلن تو انہوں نے چند سال پہلے ڈھائی ہے، مشرقی مغربی جرمنی ایک ہو گئے ہیں، تو وہ ڈھائی ہے کیونکہ یہ انگریزوں نے بنائی ہے، کہ انگریزوں نے ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا جرمن قوم کو تاکہ ان کی طاقت پارا پارا ہو جائے۔ تو پھر تو اس لیے تو کہتے ہیں انڈین کہ یہ ڈھا دینی چاہیے، یہ دیوار پاکستان اور انڈیا کے درمیان بنا گیا ہے انگریز۔ بہرحال یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ وہ تو جرمنی سارے ایک ہیں، لیکن ہم مسلمان اور کافر کے ساتھ ایک تو نہیں نہ ہو سکتے، نہ ایک ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں طرح طرح کی چلتی ہیں۔ تو جہاد میرے بھائیوں کرتے تھے، اس وقت عالم اسلام عروج پر تھا، قوت اسلام عروج پر تھی، تو وہ ایک سال جہاد کرتے، ایک سال حج کو جاتے پیادہ پا، اور ایک سال تھوڑا بہت کسب خیر کرتے، محنت مزدوری کام کاج کر کے، کوئی کوتے لا یہ موت اپنی بال بچوں کی۔ وہ اتنے کافی سمجھتے تھے جو 3 سال میں، ویسے بھی وہ مہنگائی کا زمانہ نہیں تھا، سادہ سادہ زندگی تھی اور تھوڑے تھوڑے خرچے سے گزارے ہو جاتے ہوں گے یقیناً۔ پھر اس میں سے بھی رائے خدا میں دیتے رہتے، اور یہاں تک کہ جو ان کے ہاں کھانا کھاتا نا اس کو ساتھ کچھ درہم بھی دیتے خدمت کے طور کہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے ہاں کھانا کھایا ہے۔ اتنا وسیع القلب تھا ان کا۔ اور یہ بندہ وہی کرتا ہے یار جس کے دل میں دنیا کی محبت بالکل نہ رہ جائے۔ دنیا کی محبت اصل برائیوں کی جڑ ہے، یہی بندے کو خسیس بناتی ہے، دنیا کی محبت کمینہ بناتی ہے، دنیا کی محبت بخیل کنجوس بناتی ہے، دنیا کی محبت فراڈیا ہیرا پھیری کرنے والا بناتی ہے، دنیا کی محبت بندے کو بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، دنیا کی محبت ہی مقدمے بازیاں اور قتل و غارت اور جھوٹ اور فریب اور 2 نمبری اور جھوٹی قسمیں، یہ سب محبت دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے، حرص و ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ محبت دنیا جو ہے سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کو دل سے نکال لو، جب تک یہ نہ نکلے گی نا بندہ روحانی ترقی نہیں کرتا۔ میں تو آپ کو خدا لگتی بات کہتا ہوں، ساری عمر بھر کا جو مطالعے کا تجربہ اور نچوڑ ہے نا،
تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری. پھر اللہ کریم نے بڑی ہی شان عطا فرمائی. تو پھر اللہ والے جب اللہ کی راہ میں چلے تو ان کو اپنے بڑے سے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ بھی ملتے ہیں. فرماتے ہیں 1 سال میں پیدل چلا اور راستے میں بخار شکار ہوا، دیر ہو گئی، یہاں تک کہ میں ابھی بہت ہی مکے سے دور تھا، ایک ملک تھا اور 4 دن حج میں رہ گئے. تو بڑا اضطراب پیدا ہوا دل میں، بڑی پریشانی کہ اب 4 دن میں تو میں نہیں پہنچ سکتا، اتنا فاصلہ درمیان میں ابھی حائل ہے. تو میں تو اگلے سال پر جا پڑوں گا، پھر سال لیٹ ہو جاؤں گا، اگلے سال تک پھر یہیں رہوں. تو اسی اضطراب اور قلق میں تھا کہ اچانک جہاں میں جا رہا تھا جس جگہ پر، وہاں ایک بوڑھی عورت، نقاب پوش، عمر کی بوڑھی، باتوں سے پتہ چلتا تھا وہ نقاب پوش عورت بوڑھیا نمودار ہوئی. اور مجھے کہنے لگی عبداللہ تم حج کرنا چاہتے ہو، حج پر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں بی بی میں حج پر جا رہا ہوں، لیکن اب حج میرے کہاں نصیب. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے پیچھے چلتے آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ. تو میرے آگے چلی اور میں حیران تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے بڑی جلدی فاصلے سمٹ رہے ہیں، شہر پر شہر گزر رہا ہے. حتیٰ کہ دریا آ جاتا تو مجھے کہتی آنکھیں بند کر لے اور دریا کے اندر داخل ہو جا. تو میں آنکھیں بند کر لیتا تو دریا میرے گھٹنوں ٹخنوں آتا جی، اور میں پانی میں چلتا ہوا. جب میں نکل جاتا تو کہتی اب آنکھیں کھول دے، تو میں آنکھیں کھول دیتا. اس طریقے سے اس نے مجھے میدان عرفات میں پہنچا دیا. اور آپ جانتے ہیں جو میدان عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے. وہ باقی جو طواف ہے نا اور صحیح، وہ بعد میں بندہ کر سکتا ہے، یعنی وہ پہلے بھی کرنی جائز ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے. طواف زیارت اور صفا مروہ کی صحیح. تو میں عرفات میں پہنچ گیا، بڑا خوش ہوا مجھے. وہاں اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں تجھے اپنے بیٹے سے ملاؤں، میرا بیٹا یہاں آیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کا بیٹا پہلے ہی آیا ہوا ہے. تو ہم گئے، وہ مجھے لے گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نعیف و نزار، زرد رو، مریض، ایسا لگتا جیسے آخری دموں پر ہے. تو اس نے مجھے ملایا اس سے اور کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ اماں تم نے اچھا کیا تم پہنچ گئیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے کفن دفن کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اب میرا آخری وقت ہے. تو ہماری آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور ہم نے اس کا کفن و دفن کیا. اس کے بعد اس عورت نے مجھ کو کہا کہ اب تم اپنے سفر پر چلے جاؤ، یعنی طواف زیارت کرو، صفا مروہ کی صحیح کرو، جو مشکل کرو، اب تمہارا میرا آگے ساتھ نہیں رہے گا. اور آئندہ سال چونکہ تم آؤ گے نہیں، اس وجہ سے تم مجھے مل نہیں سکتے، کیونکہ آئندہ سال میں خود دنیا سے چلی جاؤں گا. تو یعنی اس طرح کے بندوں کے ساتھ ملاقات، یہ خود واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں. اور میں نے بڑی کوشش کی، اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا. تو اس طرح کے واقعات بعض عجیب و غریب پیش. اب ہم کہیں کہ یہ کیوں پیش آتے تھے، ان کو ہمیں کیوں نہیں آتے؟ بھئی میاں جس بندہ جس راہ کرائی ہو نا، اس کو اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. اب میاں سجوارے سے آپ سنیں تو آپ کو سنائے گا کہ کہاں کہاں میاں چوروں کے پاس ہم گئے اور کہاں کہاں چوروں نے ہمیں پکڑ لیا اور ہماری مشکلیں کس دیں، اور کس طرح ہم نے چوروں کو قابو کیا، اور کہاں ہمیں نشان پاؤں کے ملے، اور کس طرح ایک واقعہ یہ ہوا. اس طریقے سے جو آپ کو خرید و فروخت کاروبار کرتا ہو تو کاروباری کہانیاں آپ کو سنائے گا، اور بعض اوقات ایسی عجیب و غریب کہانی سنائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو بندہ جس راہ کرائی ہو. میں ساری عمر چونکہ پڑھاتا رہا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں نا، اس میں بعض شاگردوں کے واقعات میں لکھ رہا ہوں، چاہے 2 4 5 ہی صحیح، لیکن وہ واقعی بندے کو بعض اوقات اب کوئی پڑھے گا تو اس کو عجیب و غریب لگیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن مجھے وہ
واقعہ پیش آیا تو بندہ جس راہ کا راہی ہو نا اس کو اس سے ملتے جلتے واقعات سے سامنا ہو جاتا ہے۔ ایک قاری ہو تو اس سے پوچھو کہے گا جناب فلاں جگہ میں نے انڈونیشیا کے قاری سنے، بھائی اس نے اس طرح پڑھا تھا، اس نے یہ کر دیا تھا، بھائی واہ وہ ساری دنیا جو تھی یوں لگتا تھی جس طرح بے حس حرکتوں کی سناٹا چھا گیا، اور بندے جناب مبہوت اور حیران ہو گئے ہو، کیونکہ وہ فیلڈ میں جو پھر رہا ہے۔ اس طرح آپ کو ڈاکٹر ہوگا تو وہ واقعات اپنے سنائے گا، کس طرح ایک مریض جاں بلب تھا اور میں نے ٹیکہ لگایا، بھائی قدرت خدا کی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ٹیکے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے آپ کو عجیب و غریب واقعات ہر کسی کو اپنے اپنی راہ میں پیش آتے ہیں۔ 1 سال کا دوسرا واقعہ سن لیجئے، پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال میں حج پر تھا اور میں میدان عرفات میں سو گیا۔ یہ مشہور واقعہ، یہ آپ نے غالباً پہلے بھی سنا ہوگا۔ میدان عرفات میں سو گیا تو خواب میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہے اور ایک میرے سر کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے، اور وہ ایک فرشتہ جو تھا وہ دوسرے کو کہنے لگا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے کہا 6 لاکھ نے۔ اس وقت 6 لاکھ ہو گیا، اب تو 60 لاکھ تک پہنچ جاتا۔ 6 لاکھ نے حج کیا۔ تو اس دوسرے نے پوچھا کتنوں کا حج کو قبول ہوا؟ اس نے کہا 1 کا بھی نہیں۔ تو میں تو گھبرا گیا خواب میں کہ 1 کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ سب ریجیکٹ، سب مردود ٹھہرے۔ اس نے کہا نہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کو ایک ایسے شخص کے صدقے سب کا حج قبول فرما لیا، اور اس کا حج بھی قبول فرما لیا جو حج کرنے آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے عبداللہ الموفق، اور وہ کہاں کا رہنے والا؟ اس نے کہا دمشق کا۔ اور کیا کرتا؟ اس نے کہا موچی ہے۔ کون سے محلے میں رہتے؟ اس نے کہا فلاں محلے میں رہتے۔ یہ تو گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہ بالکل حیران کن خواب تھا کہ 6 لاکھ حج کو آئے اور کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اور ایک شخص کا حج قبول ہوا جو حج کے لیے آیا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے صدقے میں شرم کرتے ہوئے ان کی حاضری کی، ان کو بھی قبول فرما لیا۔ اس کا نام عبداللہ الموفق ہے، ملک شام دمشق کا رہنے والا ہے، اور فلاں جگہ محلے کا۔ بڑا عجیب تجسس پیدا ہوا۔ وہاں سے چلے، کہنے لگا اب اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ خواب جھوٹا تو معلوم نہیں ہوتا، نام بھی بتایا گیا ہے، جگہ بھی بتائی گئی ہے، تو تلاش کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرے مل جائے۔ چنانچہ ادھر کا رخ کیا، ملک شام کا۔ دمشق کے اس محلے میں پوچھ گچھ کی، پتہ چلا کہ واقعی یہاں میں ایک موچی اسقاف عبداللہ الموفق نام کا ہے۔ خیر آپ اس کے پاس پہنچے اور جا کر اس کو آپ نے سلام کہا، نام پوچھا، کام پوچھا، اس نے بتایا۔ فرمایا تم حج کا ارادہ کرتے تھے، حج کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے کہا حج کا موقع نہیں ملا، حج نصیب نہ ہوا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میں نے 300 درہم اس زمانے میں جوڑا تھا، ساری عمر جوتے گانٹھ گانٹھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن ایک واقعہ ہو گیا اس وجہ سے میں۔ اس نے کہا یار واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ المبارک ہے، اور آپ کا نام شاید مشہور ہوگا، اور میں نے میدان عرفات میں اس طرح خواب دیکھا اور مجھے یہ بتایا گیا اور تیرا نام بھی بتایا گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کرم کے احساس پر چیخ نکلی اس کی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آپ بڑے گھبرائے کہ شاید بندہ جان سے گیا، لیکن خیر اللہ نے کرم کیا، وہ کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ گئی۔ تو
اس کو روتے ہوئے زار زار بات جب سنبھلا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات تو بتاؤ، کیوں تم اس طرح، تمہاری حالت کیوں ہوئی غیر، اور کیا معاملہ کیا ہے، یہ کہانی کیا ہے، تم حج کو کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا اگر آپ وہ عبداللہ مبارک نہ ہوتے، عبداللہ ابن مبارک، اور آپ نے یہ بات مجھ کو نہ سنائی ہوتی تو میں اپنی اس راز کو کبھی فاش نہ کرتا، کیونکہ نیکی اگر کوئی ہو تو اس کو ظاہر کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اب تم نے جب مجھ کو اتنی اللہ کے کرم کی خوشخبری اور نوید دی ہے تو میں تمہیں سنا دیتا ہوں کہ میں حج کے لیے تیاری میں تھا اور 300 درہم میں نے جوڑ رکھے تھے، اور بس آج کل 2-4 دن میں چلنے والا تھا، قافلے کے چلنے میں دیر تھی کہ میری گھر میں ہم رات کو بیٹھے تھے کہ ایک خاتون آئی اور اس نے چراغ جلانے کے بعد نہیں، اس وقت ماچس عام نہیں ہوتی تھی، گھروں سے آگ مانگ کر لے لیتے تھے، چراغ سے چراغ جلا لیتے تھے۔ یہ تو 60-70 سال تک کی بات ہے، مجھے یاد آتا ہے تھوڑا تھوڑا بچپن میں کہ میرے تائے چچے کے والے گھروں میں نا ہم جب قریب رہتے تھے تو وہ دیوا میں لیاندی کھلی ہوں سی، میں دیوا بالن آئی ہیں تو دیے سے دیا جلا لیتے تھے، شاید بشیر کو بھی تھوڑا بہت تصور ہو۔ تو وہ چراغ لائی اور کہ چراغ سے چراغ جلا لے، چراغ جلایا، اس نے نکل گئی، تھوڑی دیر بعد پھر بجھا ہوا چراغ لے کر پھر آ گئی، تو اس نے پھر جلا لیا، تھوڑی دیر بعد پھر بجھا کر ایسے لگے جیسے کوئی خاص ہوا بھی نہیں تھی، پھر آ گئی، تیسری بار بجھا کر لے چلی نا جب جلا کر، تو میں نے خیال کیا کہ اللہ نہ کرے یہ عورت کہیں چوروں کی ایجنٹ نہ ہو کہ یہ جائزہ لینے آتی، کیوں آتی اور چراغ کیوں کیسے بجھ جاتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے اس کو لے جاتے ہوئے۔ خیر تیسری مرتبہ میں اس کے پیچھے چلا تو جا کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی، پڑوسن تھی، تو جب گھر میں داخل ہو گئی تو اس کے آگے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، کوئی رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، انہوں نے کہا اماں کچھ لائی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا کچھ نہیں لائی ہوں، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی شخص سے کچھ مانگوں۔ تو میں نے یہ بات سنی دروازے میں کھڑے ہو کر، تو میں نے پھر دستک دی، اس مائی کو مجبور کر کے پوچھا، وہ ایک بیوہ خاتون تھی، یتیم بچے تھے، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کا کیا معاملہ ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے، اور آپ بار بار کیوں آتی ہیں اور چراغ جلتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں؟ تو اس نے مجھ کو بادل نخواستہ روتے ہوئے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم 3-4 روز سے میرے بال بچے بھوکے ہیں، تو آج یہ مجھ کو مجبور کر رہے تھے کہ اماں ہمارے پڑوسی کے پاس سے جا کر تم مانگ لاؤ، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، تو کھانا ادھر پکا ہوگا۔ لیکن میں چراغ جلانے کے بہانے جاتی تھی، چونکہ میں نے عمر بھر مانگا نہیں ہے اور مجھ کو اس سے شرم اور حیا آتی تھی، تو میں جاتی تھی پھر چراغ جلا کر، پھر راستے میں بجھا کر، بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، پھر لوٹ جاتی تھی، پھر وہاں ہمت نہیں پڑتی تھی، پھر آ جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے میں لوٹ کے آئی، تو میرا دل بڑا پسیجا اور مجھ کو بڑا غم قلق پیدا ہوا۔ میں نے کہا عبداللہ الموفق، تو حج کے لیے جا رہا ہے اور تیری پڑوسن کا حال یہ ہے، تو تیرا حج کیسے قبول ہوگا؟ تو میں نے وہ 300 کا 300 لا کے اس کو دے دیا اور صبر کر کے بیٹھ گیا کہ پیسے ہوں تو حج قبول ہوتا ہے، پیسے نہ ہوں تو حج کب فرض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دے گا، کبھی توفیق ہوئی تو پھر صحیح۔ میرا حج یہی ہے، اس بیچاری کی خدمت کر دوں، اور یہ آپ نے مجھ کو خوشخبری لا کر دی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ آپ جیسا سکھا بزرگ آدمی جب میدان عرفات سے میرے لیے خوشخبری لائے تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔
تو یہ واقعہ عبداللہ ابن مبارک نے اپنی زبان سے نقل فرمایا، جو کتابوں میں مذکور ہے۔ اس کو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے ویسے، اور حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم لوگوں نے، سچ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا دین کو بھی کیا کریں کہ ایک تماشا، ایک شکنجہ، ایک دکان بنا رکھا ہے۔ ہماری دکانیں چلتی نہیں، مطلب دین کو بھی دکان اور شکنجہ بنائے لوگوں کو پھانسنے کا۔ ورنہ سچ یہ ہے کہ ہم اب کس کو بتائیں، یہ تازہ ہی دیکھ لیں، اربوں خربوں روپیہ ان تازیوں پر خرچ ہوا ہوگا۔ خدا لگتی بات ہے، ہم ایک غریب قوم ہیں، اور غریبوں کے کتنے ہی غریب گھر جو ہیں روٹی کو ترستے ہیں، علاج کو ترستے ہیں، اور خربوں روپیہ ہم نے صرف اپنی ایک مفروضہ بات پر کہ پیٹنے سے امام حسین بھی بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ بھی بڑا خوش ہوگا، اور رسول بھی بڑا خوش ہوگا، اور تعزیہ نکالنے سے، اور تعزیے پر گھوڑے، اور گھوڑے پر جالیں، اور جالوں پر شالیں، اور شالوں پر جناب موتی، اور موتیوں کے اوپر جناب پھولوں کے نچھاور، اور اس کے جناب اوپر لنگر اور وارے نیارے، اور مچکر شیعہ ذاکر، اور ہمارے تمہارے جیسے موٹے تازے ہٹے کٹے، حلوے کے پلوان، کھانے والے، اڑانے والے، مزے لوٹنے والے، ذاکر، پیسے، نوٹ، کتنا بڑا۔ اور اس سے ملتی جلتی حالت ہی بعض اوقات مائنڈ نہ کرنا، وہ ہمارے میلادوں پر، یعنی میلاد، یہ تعزیہ تو خیر حرام ہے، یہ تو پیٹنا تو حرام ہے، اور میلاد اگرچہ حلال ہے، یعنی مطلب کہ جائز ہے اگر اس میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو، جائز ہے لیکن مستحب بھی ہے نا، اور فرض تو نہیں نا، کہ نہیں واجب تو نہیں نا، سنت موقدہ تو نہیں نا، مستحب کام ہے، اچھا کام ہے کہ رسول اللہ کی عظمت کے گیت گائے جائیں، لیکن ہم اسی طرح اس پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے محلوں میں غریب بیٹھے ہیں، لا علاج بیٹھے ہیں، مفلس و کلاش بیٹھے ہیں، قوت لا یموت کے محتاج بیٹھے ہیں، اور ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا، نہ ہمارے رہبر و رہنما یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک سماجی فنڈ قائم کر کے ایک سماجی بہبود فنڈ بنا دیں، اور اس مرتبہ جو میلاد والے پیسے وہ سب ان غرباء کو تقسیم کرنے کا کاروبار چلوا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایصال ثواب کر دیں، اور اس کی بجائے ہم سارے درود شریف پڑھتے رہیں، تو یہ ہو جائے بجائے ادھر ادھر خرچے کرنے کے۔ پھر مقابلہ بازی ہے، اکیڈمی کہتی میرا جلوس زیادہ ہو، 2 فنڈ بھائی، اور دوسرے والے کہتے ہمیں 2 بھائی فنڈ، تیسرے والے کہتے ہمیں 2 بھائی فنڈ۔ اچھا اب کہیں گے جی کہ اب یہ بند کر دینا چاہیے، بند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بند؟ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اب تو آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ جلوس بھی بند کر دیں اور غریبوں کی مدد بھی بند ہی رہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ پھر ایسا کیوں نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی آپ تو اچھی بات کہہ رہے پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس لیے نہیں کرتا اور کر پاتا کہ میں نے یہ کر کے دیکھا، جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں دیکھتا ہوں، اندر اندر کھاتے تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ جلوس بھی نہ نکلا اور بندے درود شریف کے لیے بھی جمع نہ ہوئے۔ کیوں نہیں سمجھائی نا؟ اور وہ کسی غریب کی مدد بھی نہ ہوئی، اور انہوں نے کہا آپ نے جلوس تو نکالنا نہیں، فنڈ کیا لے آدھے کلو دے لے جڑا دینا ہی۔ یعنی مطلب ہے کہ اس طرح کی ایسے الجھاوے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ تو ہو سکتا ہے دوسرے بیچارے بھی اس طرح۔ بہرحال میں نے اپنی پروجیکشن کی کبھی نیت نہیں کی، تھوڑا بہت فرق جانتے ہیں نہ، میں نے اپنے جلوس میں کبھی نعرے لگوائے، نہ میں نے کبھی قیادت سیادت کی ہے، نہ میں نے کبھی منادی کروائی ہے کہ حافظ صاحب کا جلوس نکلے گا، قیادت میں جلوس نکلے گا، فلانا نکلے گا۔ کوشش تو یہ کرتا ہوں
کہ خلاف شرع بھی حرکت اس میں کم سے کم ہو، لیکن اب کہیں نہ کہیں سے داخل بعض اوقات ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرے موٹر سائیکلوں والے اندر آ کر تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کئی مرتبہ ارادہ کیا ہے کہ اس کا کوئی انداز بدلوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس دن کوئی نہیں آئے گا، سارے رونق میلہ دیکھنے جائیں گے، سارے رونق میلہ دیکھنے چلے جائیں گے اور تو بیٹھا رہے گا، پھر تو اکیلا پڑھتا رہنا۔ تو اس طرح کی کئی الجھنیں ہیں، شاید وہ تازیوں والے بھی اس الجھن میں ہوں، لیکن نہیں، مجھے تو نہیں لگتا، انہوں نے شاید اس طرح سوچا ہی کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی میری اپنی سوچ ہے، شاید میرے باقی مولوی بھائیوں کی بھی سوچ یہ نہ ہو۔ تو ہم چلو اب ہم میلاد کے جلوس کے اور تعزیے کے خلاف کیا باتیں کریں، ہم اتنا تو کر لینا کہ جو ہم بعض اوقات ادھر اور اپنے ذاتی طور ٹیکے پر خرچ کرتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے رہا کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ میں سے بھی شاید کسی کو یاد ہو کہ سڑک بڑی خراب تھی، میں دیپال پور جاتا تھا، 2 4 5 جاتے ہوئے 2 4 آتے ہوئے ساتھ بٹھا کر لاتا تھا جی۔ یہ اگر کسی کو آپ میں سے موقع ملا ہو تو شاید، یعنی کوشش کرتا ہی ہوں جتنی بھی ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ مطلب کہ میری سوچ میں ایک چیز ایسی ہے جو میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں، اور میں اپنے بچوں کو کئی مرتبہ بھی کہتا ہوں کہ یار بجائے اس کے کہ تم لوگ شادیوں پر غیر معمولی خرچ کرتے، چلو خرچ کرتے ہو تو پھر بہت سارے جو غریب غربا ہیں ان کو بھی بلا لیا کرو، کبھی بلاتے بھی ہیں لیکن وہاں بھی پھر مصیبت وہی ہے۔ یعنی ہم ایسے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم فی سبیل اللہ کسی کو خوشی سے بلائیں تو وہ بیچارہ رواج کا جکڑا ہوا، وہ کہتا ہے میں جاؤں اور ان کو 200 روپیہ نہ دوں تو یہ تو بےعزتی ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ بیچارہ پھر ضروری دے کر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اس کے نام کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں نے بعض کو کہا بھی کہ تو کچھ نہ دینا، تم آنا، یہ جو بات بابے شابے کس قسم کے ہوتے ہیں لوگ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں امیروں کو انوائٹ کیا جائے اور غریبوں کو انوائٹ نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ اب میں اچانک نظام کو نہیں بدل سکتا، نہ آپ بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ گزارش کروں گا انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر اتنا ہی ہوگا تو بھی بڑا فائدہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں، چلو میلاد کا جو مٹھائی ہو کھانا ہی ہو تو اس میں بھی دیکھ لیا کریں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا غریب ان کو دیا کریں۔ اگر آپ اپنے دماغ پر زور دیں اور کسی کو یاد ہو غلہ منڈی میں میرے ابا جی کے چیلم یا کل ساتے پر کوئی تھوڑا بہت جو فروٹ وغیرہ یہ چیز آتی تھی تو میں نے وہ سب کو نہیں بانٹے تھے، اگر دماغ پر زور دیں تو یاد آئے گا، بلکہ میں نے چن کر درمیان میں نا کوئی جو مجھ کو غریب نظر آتا تھا، جو اچھے میرے جیسے تھے وہ ان کو نہیں، جو میں درمیان میں کوئی غریب نظر آتے تھے تو میں نے وہ سالم سیب اور اس کیلے شیلے ان کو دے دیے تھے اور سب کو نہیں دیے تھے، کہ تاکہ وہ مساکین جو ہے نسبتاً مسکین جو ہیں۔ اب مصیبت اس میں یہ بھی ہے کہ مسکینوں کو نمایاں کرنا بھی گناہ ہے، لیکن میں نے اس طرح نا کوشش کر کے جلدی بانٹ دیے تھے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے عام روٹی بھی نہیں کی تھی، یاد کر لیں میرے والد کی کوئی عام روٹی نہیں کہ جس ہوتے بعد میں ساری روٹی کھا کے جایا بھائی، ایسا کوئی یاد کر لے، کرا دے یاد، ایسا نہیں تھا، نہ کول پر نہ ساتھے پر کوئی میری لمبی چوڑی اس طرح روٹی نہیں تھی کہ ساری روٹی کھا کے جایا جی بھائی وزیر پوریو، وہ ٹیکے کی ٹیش کی روٹی اور جناب یہ وہ کوئی میں نے اس کو نہیں کیا تھا۔ یعنی کوشش میں کرتا ہوں اندر کھاتے، اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے مطابق جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ عمل کیا جائے، چاہے اس میں ظاہری طور پر طور ٹیکے میں کمی آئے۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح کوشش کیا کریں کہ ہر نیکی پر اور خوشی پر غمی پر کوشش کریں کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو اور اخلاص کی بنیاد پر ہو، تو پھر انشاءاللہ میلاد میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ چلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے
نکلنا، نعرے لگانا، یہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن میں تو اس حوالے سے بات کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک بندے کا پڑوسی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو وہ تو پڑا اور یہ اپنی شادی پر تو خرچ کر دے اور اس کے گھر میں کچھ نہ بھیجے، تو یہ بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور میں نے تکرار اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، میرا خیال ہے کوشش کرتا ہوں کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو، صحیح جو مقصد ہے، کیوں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ اب آپ حافظ صاحب میلاد کے بھی مخالف ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا مطلب نہیں میرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی علی حب صلی علیہ